قیام پاکستان کے بعد شروع کے چند سالوں میں پولیس کا احوال اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ پولیس اراکین ہم جیسے ہی لوگ تھے جو وردی میں ملبوس پاکستانی عوام جو کہ چھوٹے چھوٹے شہر گاؤں سے پاکستان پہنچے تھے انہیں سیوک سینس سمجھانے میں مدد کرتے تھے، سڑک محفوظ جگہ سے پیدل کراس کرانے کی کوشش کراتے، اس کی ترغیب کرتے، سڑک پر پیدل چلنے کی بجائے فٹ پاتھ کا استعمال کریں۔ اسی طرح اسکول، تدریسی مراکز وغیرہ کے باہر بھی حفاظتی طور پر ڈیوٹی کرتے نظر آتے تھے۔ سائیکل رکشہ پر قانون کے مطابق صرف 2 سواریاں ہی ہوں، زیادہ نہ ہوں، اس بات کو یقینی بناتے تھے، یا پھر ٹریفک لائٹس نہ ہونے کی صورت میں بیچ چوراہے پر لکڑی کے خالی ڈبے کو الٹا رکھ کر سفید دستانے پہن کر ٹریفک کی باضابطگی کو یقینی بناتے تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا میچ ہو رہا ہو یا پھر کوئی اور اجتماع ہو، چند پولیس اہلکاروں کی موجودگی ضبط و نظم قائم رکھنے کی ضامن ہوتی تھی۔ رشوت جرم تصور کی جاتی یا یوں کہیے کہ عام نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دور میں بھی یقیناً پولیس اراکین وہی ہمارے بہن بھائی ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں، وہی لوگ ہیں، تو پھر اب سب کچھ بدل کیوں گیا ہے؟ رول کیوں کر تبدیل ہو گیا ہے؟ بنا کسی جرم یا قانون شکنی وہ تشدد کیا جا رہا ہے جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا ہو۔ بڑوں کے آرڈر کی تکمیل کیا محض اپنی نوکری روزگار بچانے کے لیے ہو رہی ہے اور تمام اخلاقی حدودوں کو پار کر کے 4 اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا کہ وہ آپ کے اپنے بہن بھائی، آپ کے ہی ملک، آپ کے ہی شہر، آپ کے ہی محلے، آپ کے ہی فیملی کے بندے ہو سکتے ہیں؟ نہیں سوچا تو یہ واقعہ سن لیجئے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ 2 دوست ارشد اور یونس بچپن سے ہی ایک ہی محلے میں، ایک ہی اسکول اور ایک ہی کالج میں پڑھ کر 18 سال کی عمروں تک پہنچے ہیں۔ ارشد ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ذہین ہے، پڑھائی میں تیز ہے اور انجینئرنگ میں داخلہ حاصل کر چکا ہے۔ یونس سڑک پر کرکٹ کھیلتے کھیلتے کالج کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بن چکا ہے اور قومی انڈر ٹیم 19 کی ٹیم میں سلیکٹ بھی ہو چکا ہے۔ ارشد کے والد دلاور پولیس سب انسپکٹر ہیں۔ ایک رات جب ڈیوٹی ختم کر کے گھر پہنچے تو اپنی بیوی کو سخت اضطرابی کیفیت میں پریشان ٹہلتے ہوئے پایا۔ دلاور کے پوچھنے پر بتایا کہ شام کو یونس آیا تھا، اسی کے ساتھ ارشد جیسے عام طور سے جاتا ہے چلا گیا، مگر آج ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یونس کی ماں نے فون پر بتایا کہ وہ بھی سخت پریشان ہے کیونکہ یونس جو آج جلسہ ہو رہا تھا اس میں گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ٹی وی پر انہوں نے دیکھا ہے کہ جلسے میں لاٹھی چارج، آنسو گیس اور شاید گولی بھی چل چکی ہے، جس سے کئی لوگ زخمی اور شاید 2-4 ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، میرا بہت دل گھبرا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی دلاور آگ بگولا ہو گئے اور اپنی بیوی پر چیخنے لگے کہ جب میں نے ارشد پر پابندی لگائی تھی کہ وہ کسی جلسہ جلوس میں نہیں جائے گا تو تم نے کیسے جانے دیا، اور وہ بھی یونس کے ساتھ؟ تمہیں معلوم ہے یونس اور اس کے گھر والے جمہوریت پسند ہیں، بڑے آزادی کے خواہاں ہیں۔ کیسی آزادی؟ اس جملے کے ختم ہونے پہلے دلاور کی موٹر سائیکل کے سٹارٹ اور پھر دوڑنے کی گونج دھیمی پڑتی جا رہی تھی۔ دھیمی تو نبض اسپتال میں پڑے کئی نوجوانوں کی بھی پڑتی جا رہی تھی۔ اسپتال میں دلاور بھی زخمیوں کی لسٹ میں ارشد کا نام تلاش کر رہا تھا۔ پھر نہ ملنے پر یونس کا نام بھی تلاش کرنے لگا۔ یونس کا نام ملنے کے بعد وہ اس وارڈ کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں یونس کے پاؤں اور گھٹنے سے گولیاں تو نکالی جا چکی تھیں مگر شدت درد سے نڈھال سخت کرب کے عالم میں تھا۔ یونس دلاور کو دیکھ کر اور رونے لگا۔ انکل جب آپ کے ساتھی گولی چلانے کی تیاری کر رہے تھے تو ارشد یہ کہتا ہوا آپ کی طرف بھاگا کہ ابو گولی نہ چلانا، مگر شاید دیر ہو چکی تھی، گولیاں بندوق سے نکل چکی تھی۔ ہاتھ ہمارے اوپر اٹھے ہوئے دیکھ کر پولیس شاید یہ سمجھی کہ ہم کسی چیز سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہاتھ اور منہ بھی ہمارا ڈھک چکا تھا پارٹیوں کے جھنڈوں سے۔ بڑے مجمع سے فٹ پاتھ پر دور کھڑے 2-4 لوگوں کو پہچاننا جا سکتا ہے،
مگر مجمع کے لوگوں کے جمع غفیر میں سے انفرادی شخصیت شناخت مشکل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دلاور ارشد اور یونس کو اتنے بڑے ہجوم میں نہیں پہچان سکا ہوگا۔ بہرحال یونس نے بتایا کہ گولی اس کے پاؤں پر لگی اور وہیں گر گیا، مگر اس کا دوست، اکلوتا دوست ارشد، اس کے سینے میں گولی لگی اور وہیں جہاں بحق ہو گیا۔ یونس یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگا۔ ادھر دلاور بھی اپنا دماغی توازن شاید کھو چکا تھا، اپنا بیج نوچ کے پھینک رہا تھا، کیپ زمین پر پھینک چکا تھا، پاگلوں کسی حالت میں وردی پھاڑ کر اپنی بیلٹ اتار کر اپنے آپ کو مار رہا تھا۔ ہسپتال کا عملہ ریسکیو کے لیے آ گیا اور دلاور کو مزید توڑ پھوڑ سے روکتا رہا، مگر جو کچھ نقصان ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ ایک ناقابل تلافی شدید نقصان جو دلاور کا ہو چکا تھا، اس کو کوئی کبھی پورا نہیں کر سکے گا۔ یہ احتجاج کرنے والے اپنا صرف جمہوری حق ہی تو مانگ رہے تھے، کسی غیر دشمن ملک کے باشندے تو نہیں تھے، یہ آپ کے اپنے تھے۔ حبس بیجا میں رکھ کر تشدد سے، گولیوں سے دشمن کو تو ہرایا جا سکتا ہے، مگر اپنی قوم کے ارشد اور یونس جیسے نوجوانوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کو ارشد اور یونس جیسے انجینئرز اور کرکٹرز چاہیے ہیں، انہیں اپنے ذاتی مفاد اور سیاست چمکانے کی خاطر ضائع مت کیجیے، وہ ہماری قوم کا عظیم سرمایہ ہیں۔ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو۔ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے،